ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 آیات انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی کریں گے، اور میں تینوں مختصر ہیں، تینوں کے اندر الفاظ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اور تفسیر بھی تینوں کی ایک ہی اس کے اندر کور ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ آیات جیسے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ امپورٹنٹ ہے، اور یہ آیات اپنے اندر ہمارے لیے بہت بڑا میسج لیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے عقیدے کے اندر جو تصحیح ہے، جو یعنی عقائد کے مسائل آج کل ہمیں سننے کو ملتے ہیں، وہ ان آیات میں موجود ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اس میں تفسیر میں دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو ہاں جی عطف نہیں ہے، یہ واو کون سا ہے؟ واو ابتدائیہ ہے، کہ جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اور ہر ٹاپک سے الگ ہو جاتی ہے بات۔ وَمِنَ النَّاسِ، من کیا ہے جی؟ حرف جر، اور اس کے بعد مجرور ہے ناس، تو وَمِنَ النَّاسِ کیا ترجمہ ہوا جی؟ اور لوگوں میں سے، تو اس کا مطلب سب لوگ نہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اچھا جی یہ کیا ہے؟ من کا مطلب جو، من کا مطلب جو، ویسے کون ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ جو کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ پیچھے ہم لوگوں میں سے اس کو الگ کر رہے ہیں۔ مَن يَتَّخِذُ، اب یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں لفظ اتخذ یتخذ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنا لینا، پکڑنا یا بنا لینا۔ تو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، وہ بناتا ہے، وہ بنائے گا، یا وہ پکڑتا ہے یا وہ پکڑے گا۔ ایک ہوتا ہے چیز کو بنانا، یہ وہ بنانا نہیں ہے، جیسے میں نے اس کو اپنا بنا لیا، اب اس میں کنسٹرکشن نہیں ہے، کس چیز کو اپنا لینا۔ من یتخذ، جو اپنا لے، بنا لے، پکڑ لے، کن میں سے؟ لوگوں میں سے، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یتخذ، اچھا کیا پکڑے؟ من دون اللہ، ایسے ہی ہے جی، اندادن، من دون اللہ اندادن، من حرف جر، دونی جر چلا گیا من کی وجہ سے، ظرف ہے، دون اللہ اللہ کے سوا، لوگوں میں سے جو بنا لے، من دون اللہ لوگوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کیا بنا لے؟ اندادن، ندن کی جمع ہے، کیا ہے جی؟ ندن کی جمع ہے اندادن۔ یہ نصب کیوں ہے؟ کہ یہ اس کا مفعول ہے، یہ نصب اس لیے ہے کہ یہ اس کا مفعول ہے، کہ وہ کیا بنا لے، ڈائریکٹ مفعول ہے اس کا، کیا بنا لے؟ اندادن جمع ہے، یہ ہوتا ہے ہم پلہ، کیا بنا لے جی؟ ہم پلہ، برابر سمجھ لے۔ یہ وہی شرک والی بات ہے کہ صفات دوسرے کسی میں داخل کر کے اور اس کو اللہ کے برابر لے آنا، جیسے حاجت روائی، کہ مانگنا پیروں فقیروں سے، قبروں سے جا کے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے پاس ہیں، جو اللہ کی مخصوص صفات ہیں، وہ کسی شخصیت میں داخل کر دینا اور اس کو اللہ کے برابر لے کر آ جانا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابی نے فرمایا کہ جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے، تو آپ نے فرما دیا کیا تم نے مجھے اللہ کے ہم پلہ کھڑا کر دیا ہے؟ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات پہ بھی پکڑ لیا تھا کہ صرف یہی انہوں نے کہا جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے، تو آپ نے اتنی بات قبول نہیں کی۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ آیات آگے چلیں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ہاں جی کفواً، ہمسر نہیں، وہ ہمسر اور طرح سے ہے، وہ برابری جسے کہتے ہیں نا، ذات میں برابری، یہ عبادت میں برابری، یعنی اس کو عبادت کے لیول پر لے کے چلے جانا، کہ اس کو پوجنے لگ جانا، کیونکہ آیت ابھی آگے چلے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ یحبونہم، کحب اللہ، یحبونہم کحب اللہ، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہم پلہ بنا لیتے ہیں
پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ یحبونا باب افعال، احبا یحبو، ہا بابا مادہ، احبا یحبو محبت کرنا. سو یحبونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ کہ وہ محبت کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں جمع ہو گئے کیونکہ لوگوں میں سے الگ کر لیے گئے. اب اس لوگوں کا گروہ بنا کے ان کے بارے میں تھا کہ وہ محبت کرتے ہیں. کسی محبت کرتے ہیں؟ وہ ہم کہاں جا رہا ہے جی؟ اندادن کی طرف، جمع کا صیغہ کہ یحبونہم، وہ انہیں محبت کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ بات، ہاں جی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ہم پلہ ہیں. اب یہاں پہ ایک اور غور کرنے کا نقطہ ہے. بت ہوتے ہیں نا، بت، اگر تو بتوں کا استعمال کیا جاتا نا لفظ، اگر یہ بتوں کی طرف جا رہا ہوتا تو پھر یہ ہا ہونا چاہیے تھا غیر عاقل کی جمع کے لیے، لیکن یہ ہم کا صیغہ لایا گیا، ہم کی ضمیر لائی گئی ہے کہ اس کا مطلب میں لوگ بھی شامل ہیں. ان لوگوں کو اس لیول پہ لے آیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ برصغیر کے لوگوں کو سمجھانے کی زیادہ اس معاملے پہ ضرورت نہیں ہے. جو سمجھ رکھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اچھا یحبونہم، اچھا وہ ان سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تھا حب اللہ، حب اللہ مرکب اضافی، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت. حب اللہ، کاف کیا ہے؟ حرف جر کی طرح کا مطلب ہے کا حب اللہ، یعنی کیسی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت جیسی، یعنی جیسی محبت ہمیں اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، بہن بھائی سب آ جاتے ہیں. کہ اگر اللہ کی بیوی کی بات مان کے اللہ کی بات پیچھے کر دی تو پھر یہی بات ہے. ماں باپ کی بات مان کے اللہ کی بات پیچھے کر دی تو پھر یہی بات ہے. اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. یعنی اللہ سے محبت سے بڑھ کے محبت کسی اور سے نہیں، یہ تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے ہم پلہ کھڑا کر دیے جا کے، یعنی جو اللہ کی بات کو پیچھے کر کے دوسرے کی بات کو، پیر فقیر یہی تو ہے سارا، آپ اگر غور کریں. بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ہمیں اچھی طرح میسج دے رہی ہے. اس میں کیا ہے آگے؟ کیا ہے جی؟ اب دیکھیں کن کا تذکرہ کیا جائے گا آگے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہاں جی، واو حرف عطف. اب اور کون سے لوگ ہیں؟ الذین، اس میں موصول جمع مذکر کے لیے الذین، وہ لوگ. کون سے لوگ؟ حمزہ میم نون مادہ باب افعال، آمنا یؤمنو ایمان لانا، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، آمنو وہ ایمان لائے. سو جو ایمان لائے، کیسے ایمان لائے؟ اچھا وہ ایمان لائے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اشد حبن. اشد باب یہ کون سا اسم التفضیل کہلاتا ہے، افعلو کے وزن پہ. تو اشد، یہ اشدد تھا، اسے یہ چینج لا کے اشد بن گیا، مضاف ہے، دو دال آ رہے ہیں. اشد بہت زیادہ، اشد حبن للہ. اچھا دیکھیں اب یہ حبن آپ کو نصب نظر آ رہا ہے، یہ مفعول نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اشد. اب اشد لفظ آ گیا نا، اشد کے آگے جواب ہونا چاہیے. کس چیز میں بھائی؟ اشد تو ہے لیکن کس چیز میں؟ ہاں جی وہ شدت، پھر اس کی تمجیز کہلاتی ہے، وہ نصب بن کے آتی ہے. تو یہ وہ تمجیز، اس ابہام کو واضح کر دیا گیا کہ شدت کس چیز میں ہے؟ محبت میں. اشد حبن، شدید محبت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان میں جو محبت ہوتی ہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کے ہوتی ہے. اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، چیزوں کی، کسی بھی چیز کی، حتیٰ کہ وطن کی محبت بھی اگر اس لیول پہ آ جائے کہ آپ اسلام کو پیچھے کر دیں تو پھر اپنا محاسبہ کریں بیٹھ کے، کہاں کھڑے ہیں. آج کل اللہ معاف فرمائے یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، شدت اختیار کر کے ہے ہمارے ملک میں تو خاص طور پر، بلکہ انڈیا میں بھی میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو سچویشن چل رہی ہے نا، وہاں پہ بھی وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھائی کیا دیوبند والے خود وہ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. جس چیز سے بھاگ رہے ہیں اس سے بھاگ نہیں سکتے، وہ پکڑے ہی جائیں گے. کافر کبھی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنی مرضی چاپلوسی کر لو. اللہ ہدایت دے سب کو. اشد حبا للہ. آگے کیا ہے جی؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اچھا واو، نیا جملہ شروع، نئی بات شروع ہو رہی ہے. لو یرا،
لو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی اگر، نارمل ترجمہ ہے اس کا اگر. دیکھیں اگر تم پانی پیو گے تو میں پانی پیوں گا، شرط بن رہی ہے نا، لیکن یہاں یہ شرط نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب موجود نہیں ہے. تو یہاں علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ ہم شرط میں نہیں لیں گے بلکہ تمنا میں لے کے چلے جائیں گے، کہ یوں کر لیں گے کہ کاش تم تصور کرتے. اچھا، اور یرا جو ہے، یہ رآ یرا دو میننگ میں استعمال ہوتا ہے، دیکھنا بھی، غور سے دیکھنا، اور یہ وہ غور طلب دیکھنا، یعنی ایک ہوتا ہے نظر سے دیکھنا، اور یہ والا جو دیکھنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، آپ اس کو دونوں میننگ میں یوز کر دیں، لیکن اس میں دل کا غور بھی شامل ہے کہ کیا آپ نے غور کیا. اب دیکھیں ہوا ہے نا ارائیت الذی، اب اس میں لازمی نہیں آپ نے دیکھنا ہے، کیا آپ نے غور کیا ان باتوں پر، لیکن ہم اس کا ترجمہ کیا ہے، دیکھنے میں لیتے ہیں اس کو. تو ولو یرا فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، یرا رآ یرا، یرا اس نے وہ دیکھتا ہے وہ دیکھے گا. لو یرا اگر کاش وہ تصور کرتے، کاش وہ تصور کرتے، غور کرتے. کس بات پہ غور کرتے؟ اچھا کون غور کرتے؟ الذین ظلموا، اسم موصول ظلموا، ضاد لام میم، ظلم ظلموا فعل ماضی جمع مذکر کا صیغہ، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. کنہوں نے ظلم کیا؟ ولو یری الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا کاش وہ تصور کرتے. کیا تصور کرتے جی؟ اذ یرون العذاب، جب، اب یہ یرونا جمع کا صیغہ سیم وہی یرونا سے یرونا بن گیا، وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں گے. جب وہ دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے؟ مفعول عذاب کو. کاش وہ تصور کرتے، کاش وہ لوگ تصور کرتے جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے پھر کیا ہوگا جی؟ ان القوۃ للہ جمیعا. ان حرف تاکید، القوۃ مبتدا تھا، ان القوۃ یقیناً طاقت، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً یہ جمیعاً اس کی تاکید کے لیے آیا کہ قوت تو آ گئی، بات پہلے قوت کے بات آ گئی، قوت کو مزید تاکید کے لیے پھر وہ نصب میں آتا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، کیا ہے جی؟ ساری طاقت اللہ کی ہے. اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، انا جب جملے کے درمیان میں آتا ہے اور انا جب شروع میں ہوتا ہے، انا جب بیچ میں آ رہا ہوتا ہے، دونوں کا میننگ سیم ہے اور ایفیکٹس بھی سیم ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب. پھر وہی وَأَنَّ اللَّهَ، یہ واو بالکل سیم اس پہ عطف ہو گیا کہ وہاں بھی انا یوز ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ، صحیح جی، شدید العذاب ہی ہونا چاہیے نا، مرکب اضافی ہے نا، مرکب اضافی ہے نا. وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، کہ اللہ کیا ہے، جو یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم برائی کرو گے، گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ شدید العذاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. جب عذاب دیکھ لیں کتنا سخت ہے، چھوٹے سے چھوٹا عذاب کے وہ کیا نام ہے، ابو طالب کے پاؤں میں جوتیوں میں کیا ہے وہ ڈالے جائیں گے کوئلے، تو جس کے ان کا دماغ کھولے گا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. ہماری نظر میں تو یہ بھی بہت خطرناک عذاب ہے، اتنا بھی بہت ہے، لیکن آپ دیکھ لیں باقی عذابوں کا جو تذکرہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا اور قبر کے عذاب سے بھی بچانا. جی آیت مکمل ہوئی. یہ بھی انہی باتوں کا تذکرہ آگے چلے گا کیونکہ انہی 3 آیت میں یہ سارے ٹاپک کو کمپلیٹ کیا گیا ہے کہ کیا کیا آگے ہونا ہے. آگے کیا ہے جی؟ کوشش کریں کہ جو پیچھے ہم الفاظ پڑھتے آ رہے ہیں نا بار بار، وہ ہمارے پاس میمورائز ہوتے جائیں، لیکن ہوتے بھی جائیں گے ویسے، جتنا ہم کنٹینیوسلی آتے رہیں گے یا قرات بھی کرتے ہیں تو یاد ہو جاتے ہیں. کیا جی؟ اذ تبرأ الذین،
تو بھی او. ہاں جی, از جب تبرع, تبرع یا تبرع, اس کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا, بیزار ہو جانا, کسی چیز سے تنگ آ جانا. از تبرع, جب وہ بیزار, ویسے کیا ہے فعل ماضی واحد مذکر, وہ تبرع وہ کیا ہوا بیزار ہو گیا. از تبرع جب وہ بیزار ہو جائیں گے. الذین, یہ اس پہ غور کریں, یہ اتبعوا نہیں ہے بلکہ اتبعوا. اتبعوا فعل ماضی مجہول کا صیغہ. دیکھیں اتبعوا انہوں نے اتباع کی, اتبعوا انہوں کی اتباع کی گئی, یعنی ان سب کی اتباع کی گئی. اب آپ نے غور کرنا ہے یہ پورا فاعل ہے اس کا, کہ جب وہ بیزار ہو جائے, وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی. یوں سمجھ لیں کہ یہ جتنے پیر فقیر بت شت سب جب وہاں اکٹھے ہوں گے تو یہ بیزار ہو جائیں گے کیونکہ ان کی پیروی کی گئی تھی. آگے کیا ہے جی, من الذین, من الذین اتبعوا یہاں تک. اس تبرع الذین اتبعوا, جب وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی. کن سے بیزار ہوں گے؟ من الذین, ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی, مریدوں سے. پیر کیا ہے؟ مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے. کیوں بیزار ہوں گے؟ اب وہ آگے بات آ رہی. آگے کیا جی, اچھا اس میں سارے پیر شامل نہیں ہیں, میں یہ بات بھی واضح کر دوں. دیکھیں پیر ایک ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے, پیر جو ہمارے کیا تزکیہ نفس کے لیے ہوتے ہیں ہمارے لیے. اس میں ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ پیر لگا ہے وہ سب اس لائن میں, نہیں. وہ پیر جو الٹی باتیں بتاتے ہیں, اور قرآن کے حساب سے اس کو سیگریگیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی وہ ہم, ہاں جی نہیں, لیکن آج کل تھوڑے ہیں وہ, لیکن بہرحال پھر بھی وہ بھی ہیں. جیسے پیر ذوالفقار نقشبندی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, وہ بہت بڑے عالم ہیں, ساتھ پیر بھی ہیں, تزکیہ نفس کے کام بھی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اصلاح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی غیر شرعی قسم کی کوئی بات, یا وہ نہیں کہتے کہ مجھے پوجو یا مجھ سے تعویذ شاویز, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ بھی موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں بہرحال. لیکن کچھ ہیں وہ چھپے ہوئے بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, اللہ عالم ہوں. بہرحال اس میں یہ کہ یہ نہیں کہ ہم سب کو اس میں رگڑتے آئیں. تو وہ پیر ہیں جو جعلی پیر, بالکل زبردست لفظ ہے جعلی پیر. ہاں جی نہیں. اچھا بہرحال ورعو, ہاں جی بے سارے التبرسی. اچھا رعو, دیکھیں یہ تھا رعو, رعو انہوں نے دیکھا. ورعو العذاب, واو پہ پیش دی ملانے کے لیے. ورعو العذاب, جب انہوں نے عذاب کو, ویسے یہ کہ ہم مستقبل کی بات کریں گے, کوئی جب آ رہا ہے, جب وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی, اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں یہ دیکھیں گے نا, پہلے دیکھنے کے بعد ہی تو ان سے وہ ناراض ہوں گے, یہ ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے. ابھی اب بات آگے چلے گی. آگے کیا ہے جی, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اچھا جی, تقطع یا تقطعو کاٹنا, یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے, فعل ماضی. یہ واحد مؤنث کیوں ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, اسباب حالت رفع میں. سبب ان کی جمع اسباب, غیر عقل کی جمع واحد مؤنث اس کا صیغہ. اور بہم وتقطعت بہم الاسباب, اور جب ان کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ اب ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. آگے جی, یہ ابھی انہی کے بارے میں بات آگے چل رہی ہے. وقالا,
وقال الذین اور کہا اور کہیں گے، چونکہ ابھی وہی از کے ساتھ عطف ہو رہا ہے. وقال الذین، وقال الذین اس میں موصول جمع کا صیغہ. اب یہ پورا فاعل ہے اسکالا کا، یہ پورا فاعل ہے. وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہیں گے، یہ والے کہیں گے جن سے وہ بیزار ہو چکے ہیں ان کے پیر مرید، اب کہیں گے لو ان لنا کرتن. اچھا جی ہاں، کاش، یہ بھی تمنا میں چلا گیا کیونکہ شرط نہیں ہے، یہ جواب شرط ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہاں پہ شرط نہیں ہے. لو کاش، ان لنا، انا تاکید، یہ متعلق ہے قائم مقام خبر. اب یہ ہے مبتدا، وہ نصب ہے. کرتن اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ایک بار لوٹنا، جسے کہتے ہیں نا سورہ ملک میں ہے کرتین، کہ یعنی آپ نظریں دوڑائیں گے تو دونوں بار دوڑائیں تو آپ کی نظریں کیا ہیں، وہ واپس لوٹیں گی خسارے ہو کے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذلیل و خوار ہو کے. تو یہ وہی کرتن ہے، کرتن ہے، اس کا وہاں پہ مثنیٰ ہے کرتین، کرتانی، کرتین، کرتین. سو کرتن یعنی ایک بار اگر ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، کاش ہمیں ایک بار لوٹا دیا جائے، یعنی لنا ہمارے لیے ایک بار لوٹایا جانا ہو. کیا ہے آگے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ فنتبرأ، یہ تھا نتبرأ، تبرأ سے جمع متکلم کا صیغہ نتبرأ. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لام کئی جو ہے وہ محذوف ہے، کہ تو ہم یہ کرتے، یہ تو کے میننگ میں وہ محذوف ہے، بھئی اس کی علامت موجود ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہے. پس فنتبرأ، پس ہم بیزار ہو جائیں گے. بیزار ہو جاتے کیا ہوتے جی، کس سے؟ منہم، یہ منہم کون ہے؟ پیروں سے. تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، کما، کما تبرؤ منا، کما جیسا کہ، تبرؤ، ہاں جی، ہاں جی، یہ بیسیکلی تھا یتبرؤون، یا ڈراپ. یہاں پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ جیسا کہ تم ہم سے بیزار ہو، ترجمہ کھلا ہوا کسی کے پاس؟ دیکھیں کیا ہے. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل جس کے ناطے ٹوٹ جائیں. ہاں جی، اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہیں. صحیح ہے. یتبرؤون غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یا اس کا ڈراپ ہے. تبرؤون کا نون کیوں ڈراپ ہے؟ یہی وہی لام کئی کی وجہ سے. تو کما تبرؤ منا، جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہیں. تو یعنی آپ پیر فقیر ایک دوسرے سے بیزار ہو رہے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یہاں سے کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، را حمزہ یا مادہ باب افعال میں چلا گیا. را اس نے دیکھا، ارا اس نے دکھایا. سو ارا یری وہ دکھاتا ہے. کذالک یری، یری فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ. اللہ دکھائے گا کن کو؟ ہم، ان کو، دونوں کو، دونوں کو اعمال دکھائے جائیں گے نا، کام دونوں نے خراب کیا ہے. اعمالہم، دیکھیں یہ بھی مفعول ہے اور یہ بھی مفعول ہے. یہ یری دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. یریہم اللہ اعمالہم، اب یہ ہم بھی ادھر چلا گیا، مرکب اضافی تھا، اعمالہ نصب میں آ رہا ہے. یریہم اللہ اعمالہم. آگے کیا ہے جی؟ حسرات علیہم.
حسراتن حسرت جمع حسراتن اعمالہم حسراتن یہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. یہ اب اس کی حال بیان کیا جا رہا ہے. کس حالت میں؟ حسرت کی حالت میں, کہ وہ اس پہ حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش ہمیں لوٹا دیا جائے. تو وہ اپنے حسرت کا اظہار کر رہے ہیں. حسراتن علیہم یعنی ان پر جو ہے وہ حسرت کی حالت میں ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. آگے کیا ہے جی؟ وما ہم وما ہم بخارجین من النار. ما نفی کا, با اور ما کا جو ملاپ ہے وہ تاکید کی نفی میں چلا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں, اور خارجونہ سے خارجینہ جر چلا گیا با کی وجہ سے, ہم مبتدا, ما ہم بخارجینہ وہ ہرگز نہیں نکالے جائیں گے کہاں سے؟ من الناری, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شرک کی جو سزا ہے وہ ابداً ابدا جہنم ہے. اس کا کوئی دوسرا جو کوئی آپشن اور ان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات واضح ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے. اس تفسیر دیکھتے ہیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 165 سے 167 تک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں, جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے, اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اور جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی, اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ ذکر فرما رہا ہے کہ مشرکوں کا دنیا میں کیا حال ہے اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا, کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی اور ان سے اس طرح محبت کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے, حالانکہ وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی مقابل ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر, نہ کوئی شریک ہے. صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں, یعنی انہیں اللہ سے جو محبت ہے اس کے مکمل معرفت حاصل ہے, اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و توقیر اور توحید کا جو نقش بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے بلکہ اسی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کی ذات گرامی پر توکل کرتے ہیں اور تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن یہ انسان سے گناہ ہو جانا ایک الگ بات ہے, لیکن شرک کی طرف سے بچ کے رہنا چاہیے. گناہ ہم کو فرشتے نہیں ہیں, لیکن شرک کے اندر تو یہ والا عذر بھی نہیں چلے گا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں. باقی معاملات میں یہ چل جائے گا انسان ہے, خطا کار ہے, لیکن شرک کے معاملے میں تو وہ ہونا چاہیے بھائی گردن کٹ سکتی ہے, شرک نہیں ہو سکتا. بہرحال ایک میں نے ریسنٹلی ویڈیو دیکھی انڈیا سے, تو یقین کریں اس میں کسی کا وہ نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ پھر احساس پیدا ہوتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے. ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بم دھماکے ہوتے ہیں پر یہ کچھ تو نہیں ہوتا. کوئی ایک بیچارہ داڑھی والا تھا, اس کو گاڑی والوں نے روک کے زبردستی کہا کہ تم کو وہ جو ان کا وہ جے شری رام ہے یہ بولو, تم گالیاں دے رہے ہیں اس کو زبردستی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. آخر بھی بیچارے نے بولا ٹھیک ہے اس حالت میں بول, لیکن آپ اندازہ کریں ٹھیک ہے ہمارے ملک میں حالات امن کے خیر اس میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لوگ بیٹھے شامل ہیں, لیکن کم از کم یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ آزادی سے کر رہے ہیں.
نو ڈاؤٹ اس کا امپیکٹ جو بھی ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن کم از کم فیل ضرور ہوتا ہے. ہاں جی کیا دیکھیں وہ شوقیہ کہنا الگ ہے، زبردستی کہلوانا الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پہ جو واقع ابھی کل ایک قتل ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک مولوی صاحب ہیں، مجھے نام نہیں ان کا پورا ہے، کہ ان کو شدید مارا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا، میں نے تفصیل مجھے نہیں معلوم کس بات پہ مارا گیا اس کو، لیکن مارتے مارتے کیا مار دیا. اس نوجوان لڑکا تھا، خوبصورت داڑھی تھی ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. نو ڈاؤٹ سچویشن ورسن ہوتی جا رہی ہے، یہ حقیقت ہے، چاہے ہم جس ملک سے بھی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم حقیقت سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما کہ ہم سارے جو ہے مسلمان مل جل کر ایک طاقت بن جائیں. آگے ہے جی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے والوں اور خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا میں دیکھ لیں، یعنی وہ اس وقت کو دیکھیں جب ان کو عذاب دیا جائے گا، دیکھیں تو یہ جان لیں کہ بے شک سب کی سب طاقت اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کاش انہیں اب وہ حقیقت معلوم ہو جائے جس کا وہاں معائنہ کریں گے، یعنی جس کو یہ وہاں دیکھیں گے اور اپنے شرک و کفر کی وجہ سے انتہائی ہولناک اور خطرناک صورتحال کا سامنا کریں گے تو اس ضلالت و گمراہی سے باز آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے بتوں کا انکار کر دیں گے اور پیشواؤں اور اپنے پیروؤں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے. پس فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیشوا اپنے پیروؤں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے. جن فرشتوں کے بارے میں وہ گمان کیا کرتے کہ دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہے، وہ فرشتے کہیں گے، اچھا چونکہ وہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہتے رہے کہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی کیا کہیں گے، تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، سورہ القصص، ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں پوجتے ہی نہیں تھے. اچھا یہاں یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ جن کو پوجا جا رہا ہے وہ جہنم میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے. کچھ ایسے بھی پوجے جائیں گے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوجا جاتا ہے. اب انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری پوجا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جاتا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا میری پوجا کرو. عزیر علیہ السلام، تو یہ وہ یعنی اب ایسا تو نہیں کہ ان کو بلا وجہ سے سزا ملے گی. ہاں قرآن میں یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ان کو یہ بات کی تھی، تو وہ فرمائیں گے کہ یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا اور یہ میں کہہ بھی کیسے سکتا ہوں. تو ایسا نہیں کہ سارے ہی چلے جائیں گے. اب جن کو خود ہی کوئی آدمی اٹھا کے اس لیول پہ لے جائے تو اس آدمی کا تو قصور نہیں ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا نا کہ تمہاری وجہ سے دو جماعتیں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی، ایک وہ جو تمہیں تمہارے لیول سے اوپر لے جائیں گی اور ایک وہ جو تمہیں تمہارے لیول سے نیچے گرا دیں گی. تو وہ دونوں جماعتیں ہی جہنم میں چلی جائیں گی کہ جو ان کی وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ برائی کریں گے یا ان کو حقیر سمجھیں گے، اور وہ جو ان کو بہت زیادہ آگے لے کے چلے جائیں گے. بہرحال تو یہ تو قرآن ہمارے سامنے واضح ہے. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے انہی کی، یعنی اب اس کی تفصیل شروع ہے، یہ جو بیزار ہونے والی بات ہے مختصر سی ہے، انشاءاللہ 2 صفحے اور ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے، جن بھی ان سے اظہار برات کرتے ہوئے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. یعنی وہ جن بھی منکر ہو جائیں گے بھی ہم نے ان سے عبادت نہیں کروائی. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ بَل لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، سورہ الاحقاف. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا. اس سے بڑھ کے اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو کسی ایسے آدمی کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا. بات واضح ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی، وہی کون تو قیامت تک بھی ہمیں نہیں جواب دے سکتے، اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو، یعنی ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے. اور ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، سورہ مریم. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں، ہرگز نہیں، وہ معبودان باطلہ ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے. جیسا کہ آپ کو سورہ جن میں تذکرہ ملتا ہے نا، وہ جو 5 اشخاص ہیں، نصر، یعوث، اس طرح سے وہ 5 ہیں، وہ ان 5 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نیک لوگ تھے.
اچھا یہ چلیں ضمناً بات آ گئی، وہ لوگ ہیں جہاں سے بت پرستی کی عبادت شروع ہوئی تھی، وہ لوگ فوت ہو گئے، ان کی تصویریں بنوائی ابلیس نے ان سے، جو ان کے جو ہے نا یعنی پیچھے اولاد تھی، تصویریں بنوائی کہ تاکہ تمہیں جو ہے نا یادگار تمہارے پاس باقی رہے. انہوں نے تو تصویریں بنا لیں. اب جنہوں نے تصویریں بنائی ان کو تو پتہ تھا کہ یہ ہمارے بزرگ تھے اور نیک لوگ تھے، وہ مر گئے. وہ جو پچھلی نسل آئی اس کو انہوں نے کہا تھا بھائی یہ جو تمہاری آباء و اجداد تھے ان کو تو پوجا کرتے تھے. آج وہی بات جیسے جمعہ کی مبارک دینا لازمی بن گیا ہوا ہے نا، میسج جمعہ مبارک، تو مفتی تقی عثمانی صاحب یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو حدیث بنا دیا جائے گا، پھر آپ انکار کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ خود سوچیں ہماری اگلی سے اگلی نسل تو اس کو حدیث ہی سمجھے گی. ایسے ہی بہت ساری احادیث بنی ہیں اسی طرح سے کہ وہ بات چلی اور جناب چلتے چلتے اب نسلیں ختم ہو گئیں. خیر اللہ تعالیٰ نے علماء کو ان کو سلام ہے جنہوں نے پھر بھی تحقیق کر کے ان چیزوں کو سپریٹ کیا. آج بھی ہم انتباہ کر رہے ہیں لیکن ہم اصل میں سنتے نہیں ہیں. وہ جمعہ مبارک، اچھا ویسے ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں سو رہا تھا تو سو کے اٹھا نا تو ایک میسج آیا ہوا تو جمعہ مبارک، تو مجھے یاد آ گیا آج تو جمعہ ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آج تو جمعہ فائدہ بھی واقعی مجھے فوراً یاد ہے آج تو جمعہ ہے، اٹھو تیاری کرو. صحیح. اچھا آگے جی، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. سورہ عنکبوت. تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو یہ تو محض دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سورہ سبا. اور اے نبی کاش ان ظالموں کو آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے تو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے. بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے وہ جب کہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم ہی گناہ گار تھے. اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں. جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، بس جو وہ عمل کرتے تھے ان کو انہی کا بدلہ ملے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سورہ ابراہیم. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا. ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے. بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. تو یعنی شیطان بھی اس دن کہے گا بھائی میں تو تمہیں صرف کہتا تھا کان میں آ کے، عمل تو تم اپنی مرضی سے کرتے تھے اور یقیناً یہی ہمارا اختیار ہے کہ عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں. آگے جو ارشاد باری تعالیٰ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. یعنی وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ان کے تمام ہیلے بہانے عذاب سے نجات کی تمام اسباب ختم کر دیے جائیں گے اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت کوئی تدبیر نہ پائیں گے. عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کی تفسیر میں روایت کیا گیا کہ ان کی محبت ختم ہو جائے گی.
اور ارشاد باری تعالیٰ جو آیت کا اگلا حصہ، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں، یعنی اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اور ان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کر دیں اور ان کی طرف قطعاً کو التفات نہ کریں گے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے، حالانکہ وہ یہ بات کرنے میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو یہ جھوٹے پھر اپنی سابقہ روش پر ہی لوٹ آئیں گے، یعنی اگر انہیں موقع مل بھی جائے تو وہ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے جیسا وہ پہلے کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں بتلایا، اور اسی لیے تو فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی ان کے اعمال ختم اور مزمحل ہو کر رہ جائیں گے، جیسا کہ فرمایا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے، اور فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماداد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ابراہیم، جب لوگوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا ان کی اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا کر لے جائے، اور فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، اور اسی لیے تو فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو میں ابھی پیچھے آیات پڑھی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جیسے ہمارے علماء ہمیں مثالیں دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیا سے مثالیں دیتے ہیں، جیسے یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ میدان میں ریت کا پیاسا اسے پانی سمجھے، وہ جو سراب ہوتا ہے، تو یہ حسرت ہی ہے کہ وہ پانی ہوگا لیکن وہ سراب ہی ہوتا ہے سارا، تو یعنی گناہ پہ چلنے والے یا خاص طور پہ شرک میں جو محو ہیں وہ اس کو اپنے لیے، وہ واقعی بڑی پیاری سی یہ مثال اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے لیے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری جنت کا ذریعہ بنیں گے، لیکن بس وہ سراب ہی ہے جس کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں، جنت کا ذریعہ تو نہیں بنیں گے لیکن کیا ذریعہ بنیں گے یہ ان کو آخرت میں پتہ چلے گا۔ آج کی اس تمام کلاس کے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کے صدقے کہ یا اللہ میری والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کی بیماری میں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔